الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. برادر عزیز و خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال اس مبارک و مقدس مہینے میں ہمارے امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کا ظہور مقدر معین فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے اس مقدس مہینے کی شب قدر میں اس سال کے شب قدر کے اعمال اپنے امام کی سرپرستی میں اور ان کے زیر سایہ انجام دے سکیں، اور ان کی موجودگی میں قرآن کو سر پر رکھ کر کے قرآن ناطق کے سامنے قرآن سامع کو سر پر رکھے، اور خدا کی بارگاہ میں دونوں کو واسطہ قرار دے کر کے بہترین دعائیں مانگیں، اور ہر دعا ہماری قبول ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ تمام حضرات کوشش کریں اس مقدس مہینے میں سب سے پہلے افطار کے وقت، سحر کے وقت جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم سب سے پہلی دعا اپنے امام کے ظہور کی کریں، ان کی سلامتی کی کریں۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو اس بلا سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور تمام عزاداران سید الشہداء اس مصیبت سے محفوظ ہے، اور اس بلا کو کوئی بھی گرفتار نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، ہم خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن یہ قائل ہونا کبھی زبان سے اقرار کرنے کی منزل تک ہے، اور کبھی یقین کی منزل تک ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم علم کی منزل پر تو جان لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی گہرائیوں تک نہیں اترتی۔ دل کی گہرائیوں تک اترنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں اتنی دل کی گہرائیوں تک اتر جائیں کہ وہ غائب مشاہدے کی منزل پر آ جائے۔ ہم خدا کے وجود کو تسلیم تو کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں خداوند متعال موجود ہے، لیکن کیا ہم واقعاً اپنے وجود کی گہرائیوں میں، اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کے وجود کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ وجود خدا، عقیدہ خدا ایک ذہنی حقیقت ہے جس کا دائرہ ہمارے ذہن سے باہر نہیں ہے۔ یعنی ہم ذہنی طور پر، عقلی طور پر وجود خدا کو تو تسلیم کرتے ہیں، چاہے دلیلوں کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہو، چاہے والدین کی تربیت کے اعتبار سے تسلیم کرتے ہو، چاہے جس گھرانے میں ہم پلے بڑھے ہیں اپنے گھرانے کے ماحول کے اعتبار سے، اپنے بزرگوں کی تربیت کے اعتبار سے، ہم خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہم نے اپنے گھروں میں ماں باپ کی زبانی، رشتہ داروں کی زبانی، دوستوں کی زبانی خدا خدا سنا، لیکن کیا واقعاً ہم جس خدا کو ذہن میں تسلیم کرتے ہیں،
ہم اس خدا کے وجود پر پورا یقین بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اس کو محسوس کریں کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے. فرض کیا ابھی اس وقت جو کورونا کی پوزیشن ہے، اس کورونا کی پوزیشن میں سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کورونا دوسروں کے روابط سے، ملنے جلنے سے، آنے جانے سے پھیلتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھیل رہا ہے. اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں کے اوپر، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ہر طرف فی الحال آپ جو بھی چینل اٹھا کر کے دیکھ لیں، یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اتنے چینل نہ اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو کورونا کی باتیں نظر آئیں گی. متعدد ماہرین، ڈاکٹر، متخصصین کورونا کے بارے میں، اس کی آفتوں کے بارے میں اور اس کے پھیلنے کے بارے میں ہم سب کو بتا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیوں پھیل رہا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں کورونا کی تباہیوں کا علم تو ہے، لیکن ان تباہیوں کا یقین نہیں ہے. اگر آج ہمیں یقین ہوتا کہ واقعی یہ کورونا ہماری بنا پر پھیل سکتا ہے یا واقعی کورونا ہم کو لگ سکتا ہے، تو ہماری زندگی کی روش کچھ اور ہوتی ہے. ہم ذہنی طور پر اس کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ کورونا اس طرح سے پھیلے گا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ہمیں یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم جس طرح سے آنکھ سے بھاگتے ہیں، بقیہ چیزوں سے بھاگتے ہیں، ہم اس سے بھاگتے رہتے ہیں. کسی جگہ فساد ہو رہا ہے، ہم سے کسی نے کہا ہے کہ فساد ہو رہا ہے، اگر ہم کو واقعی وہاں کے فساد ہونے کا علم ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو زخمی ہو جائیں گے، ہم بھی متاثر ہوں گے، ہم پر بھی آفت آئے گی، تو کبھی بھی اس منزل کے قریب نہیں جائیں گے. تو علم ایک الگ مسئلہ ہے اور یقین ایک الگ مسئلہ ہے. عقائد کی منزل میں ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ علم سے زیادہ یقین اہمیت رکھتا ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے خدا بند متعال موجود ہے اور یہ خدا ہماری ایک ایک چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کوئی ہماری زندگی کا ایسی شعبہ نہیں ہے، ہماری زندگی کو ایسی چیز نہیں ہے جو خدا بند عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو. وہ شخص جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی حرکتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا سی کیمرے کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ایک ایک چیز اس کی دیکھی جا رہی ہے، تو چونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ایک ایک حرکت سی کیمرے میں نوٹ کی جا رہی ہے اور میں اس نوٹ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو اپنا پورا خیال رکھتا ہے. اس کے ہاتھ غلطی نہیں کرتے، اس کی زبان غلطی نہیں کرتی، اس کے پیر غلطی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے اس کو یقین ہے کہ اس کی ہر حرکت اور ہر سکون اور ہر اٹھنا بیٹھنا ٹیپ کیا جا رہا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اگر آج ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ خدا بند متعال ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو آپ یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے گی. ہماری زندگی بدل جائے گی. اگر ہم خدا بند عالم پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے، وہ کتنی ایڈوانس کیوں نہ ہو، اپنے کو بچا سکتے ہیں، ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس کو ہیک کر سکتے ہیں، اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم خدا بند عالم کی نگاہوں کے سامنے کسی چیز کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، ہیک نہیں کر سکتے، ریموو نہیں کر سکتے، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اس بنا کے اوپر اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے سامنے عظمت خدا ہو اور واقعی ہمیں یقین خدا ہے اور رسول ہے، تو ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی. کوئی شخص کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا،
بلا وجہ غصہ نہیں ہوگا۔ ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم واقعاً خداوند بزرگ و برتر کے سامنے کھڑے ہیں اور خداوند عالم ہم کو دیکھ رہا ہے، عظمت الہی ہماری نگاہوں کے سامنے یقین کی منزل پہ آ جائے تو ہماری نماز بدل جائے گی۔ جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام کی نمازیں ہوتی تھیں کہ وہ نماز کے وقت و درکنار وضو کرتے وقت کانپتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے تھے میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی نگاہوں کے سامنے محسوس کرتے تھے۔ آج ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ جنت ہے اور اس بات کا علم ہے کہ جہنم ہے، لیکن ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ جہنم پر یقین ہے۔ اگر آج ہمارے پاس یقین حاصل ہوتا اور واقعی ہم جنت و جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے اور دل کی آنکھوں سے ہمارے پاس ان کے وجود کی یقین ہوتا، تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں ان کاموں کے قریب نہیں جاتے تو جہنم کے نزدیک ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑتے نہیں جو جنت سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی شمع جل رہی ہو، ایک چھوٹی سی کینڈل جل رہی ہو اور اس کے اندر لو نکل رہی ہو، تو آج ہم کو یقین ہے کہ یہ لو ہم کو جلا دے گی۔ اگر یہ لو جلا دے گی تو کیا ہم اپنی انگلی اس جلتی ہوئی شمع کے قریب لے جاتے ہیں؟ یا اگر ہمارا بچہ اس شمع کے قریب جا رہا، اس کینڈل کے قریب جا رہا جو جل رہی ہے، تو کیا ماں باپ اس بچے کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کے دوڑ کر کے پکڑتے یا نہیں پکڑتے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ شمع کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ کتنی مرتبہ برتھ ڈے ہوتی ہے، اس میں شمع جلائی جاتی ہیں، لو نکلتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن جب بھی ہمارا بچہ ہاتھ ادھر بڑھانے لگتا ہے تو والدین اس بچے کو پکڑ کر کے کھینچ لیتے ہیں، نزدیک جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ ان کو یقین ہے یہ شمع کے لو اس بچے کی انگلی کو جلا دے گی۔ جتنا ہمیں یقین اس بات پر ہے کہ شمع کے لو، کینڈل کی لائٹ ہمارے بچے کے ہاتھ کو جلا دے گی، اگر اتنا ہی یقین ہمیں جہنم کی آگ پر ہوتا، جہنم کے عذاب پر ہوتا، تو ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو گناہ کی رغبت نہ دیتے اور ان کو نماز صبح کے وقت سونے نہ دیتے۔ ہم کو یہ پتا ہے کہ نماز صبح کے وقت سو جانا یہ ہمارے بچوں کا غلط راستے پر چلا جانا ان کو جہنم سے نزدیک کر دیتا ہے۔ کیا یہ بات واقعی مناسب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شمع کی معمولی لو سے تو بچانے کی کوشش کریں، لیکن ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں؟ قرآن کریم کس اعتبار سے یقین کی بات کر رہا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا اور تمہیں یقین ہوتا تو تم اپنی آنکھوں سے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ثم لترون، پھر عین یقین سے دیکھتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ یعنی اگر تمہارا یقین ہوتا تو تم دیکھتے کہ جہنم کے شعلے تمہارے سامنے بھڑک رہے ہیں اور یہ شعلے تمہارے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو محسوس کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے وجود کی گہرائیوں میں خدا کو قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر لیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں لائک ہم المؤمنون، یہ صحیح مومن ہے، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور اس کے قریب ہے۔ آپ غور کریں، آج ہمیں یقین یا آیت کی منزل میں ہمیں صرف یہ تسلیم نہیں کرنا ہے کہ خدا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، بلکہ ہمیں یقین کی منزل ہونا چاہیے۔ کیوں یہ؟ اس لیے کہ اس کی خبر ہمیں کسی اور نے نہیں دی ہے، اس کی خبر ہمیں قرآن کریم نے دی ہے
جو سچی بات ہے، جس کا ایک لفظ ایک اعراب غلط نہیں ہے، جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کی ذرا سی بات غلط نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر سکیں؟ لہذا ہمیں ضرورت ہے ہم یقین حاصل کریں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں متقین کون ہے؟ متقین وہ لوگ نہیں ہیں جو خالی تصویر یہ کہا کرتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں وہم والجنت کمن رہا، یہ وہ ہے جنت گویا ہم نے اپنے آنکھوں سے جنت دیکھی ہے، نہ صرف جنت میں دیکھی ہے بلکہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہنم کی شعلے ان کو ڈس رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ دیکھیں آج ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ائمہ معصومین کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جملہ ملتا ہے اللہم جل اخشاک کانی اراک، پروردگار مجھے قرار دو کہ میں تجھ سے اس طرح سے ڈروں گویا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ یقین بہت بڑی منزل ہے۔ آج ہمیں عقائد کی منزل میں خدا کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، جنت جہنم کے تعلق سے یقین حاصل کرنا چاہیے، اور یقین خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح پڑھی، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد ایک جوان پر ان کی نظر پڑی۔ آپ غور کریں، ایک جوان پر ان کی نظر پڑی، دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، ادھر ادھر ہل رہا ہے، اور اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، پتہ چلتا ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، بہت اس کی حالت ہے، اور اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، آنکھیں اندر دھس چکی ہیں۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کیف اصبحت یا فلاں، تم نے کس حالت میں صبح کی؟ حالت تمہاری غیر ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، حالت بدل دے۔ پھر فرمایا اس اصل عرض کی، رسول اللہ نے اس سے فرمایا تم نے کس حالت میں صبح کی؟ کہنے لگا اصبحت یا رسول اللہ موقنا، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی۔ کیا جملہ کہہ رہا ہے جوان؟ آپ غور کریں، یہ جملہ بوڑھوں کا نہیں جوانوں کا ہے۔ اسلام جوانوں پر بڑی توجہ دیتا ہے، بڑی توجہ دیتا ہے، یہی سرمایہ ہے۔ اگر آج یہ جوان اس وقت رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ان کی دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ تو جوان نے عرض کی اللہ کے رسول کی خدمت میں نے یقین کی حالت میں شروع کی۔ رسول اللہ کو تعجب ہے، یہ جوان، یہ عمر اور یہ یقین۔ اللہ کے رسول نے اسے دریافت کیا ہر یقین حقیقت ہوتی ہے، تمہاری یقین کی بنیادیں کیا ہے؟ یعنی واقعی تم کو یقین حاصل ہوا ہے تو کس بنیاد پہ یقین کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا عرض کرتا ہے جوان کہ اللہ کے رسول اس یقین نے میری آنکھوں کی نیند اڑا دی، اور اس یقین نے میرے ہاتھوں کو، میرے وجود کو متزلزل کر دیا۔ یہ جو میرے وجود میں راشا ہے، یہ میری جو آنکھیں دھس گئی ہیں، یہ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، یہ میرے یقین کی بنا پر ہے۔ اب میں دنیا سے اور دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش ہو گیا ہوں، مجھے اس دنیا اس کی نعمتوں مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ غور کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں اپنی آنکھوں سے کہ عرش الہی ہے، اور حساب کتاب کے لیے میدان تیار کر دیا گیا ہے، اور لوگ سب کے لوگ میدان محشر حساب کتاب کے لیے پیش کر دیے گئے ہیں، اور میں ان کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں عرش الہی کی طرف، میدان قیامت ہے، سارے لوگ حساب کتاب کے لیے پیش کیے گئے، ان حساب کتاب والوں کے درمیان میں بھی درمیان میں کھڑا ہوں، اور میں اس وقت اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جنت والے کس طرح سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے تکیہ لگائے ہوئے جنت پہ آرام کر رہے ہیں، اور میں دوسرے میدان محشر ہوں تو ایک طرف دیکھتا ہوں جنت ہے، اہل جنت ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں،
دوسری جب نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں جہنم ہے اور اس میں لوگ عذاب مبتلا ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اس وقت میرے کانوں میں ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ یقین جانے آوازیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر غفلت کے گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا ہے۔ یقین کی منزل، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا ہے، یعنی یقین کی منزل۔ اگر آج ہمیں یقین حاصل ہو جائے، آپ یقین جانیے ہمارا کام عقائد میں صرف ماننا نہیں ہے، ہمیں عقائد میں یقین کی منزل پانا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جنت یقیناً آنے والی ہے، جہنم یقیناً آنے والا ہے۔ اللہ کی یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، اللہ کی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے لکھنے والے، اس کا حساب کتاب کرنے والے وہ کسی پارٹی کے ہوں، وہ کچھ ڈیلیٹ کر دیں، کچھ چیزیں نہ لکھیں، کچھ فائل غائب کر دیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ یقین جانیے اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبہ، یہ چیزیں ہم کو بتاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، دیکھو جہاں اتنی محنت سے تمہیں یقین حاصل ہوا ہے، وہاں اس یقین کو بچا کر کے رکھو۔ آج یقین حاصل ہوا ہے تو غفلت سے یقین جا بھی سکتا ہے۔ یہ دولت یقین تم کو جو مل گئی ہے، تم نے اتنا غور کیا، اتنا غور کیا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، تو اس یقین کو بچا کے رکھو کہ یقین تمہارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ تو اس نے کیا عرض کی، اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے، اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اس جوان کے لیے دعا کی، شہادت دعا کی۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد جنگ ہوئی اور یہ جوان 10واں آدمی تھا جو میدان جنگ میں رسول خدا کی طرف سے شہید ہو گیا۔ یہ کیوں؟ آج اگر ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تاج، یہ تخت، یہ سلطنت رہنے والی نہیں ہے۔ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس محل میں رہ رہے ہیں، جو ہم کو وراثتاً ملا ہے، بڑا گھر ہے، بڑی دولت ہے، بڑی ریاست ہے، بڑا کارخانہ ہے، کبھی غور تو کرے ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ اس میں رہتے تھے، ہم سے پہلے بھی کچھ اس کارخانے کے مالک تھے، ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ اس میں آ چکے ہیں۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ ذرا سا سوچیں تو صحیح۔ یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ اس سے پہلے ہمارے بزرگ اس میں رہے نہیں، وہ بھی گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم بھی اپنے چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ آپ غور کریں، تھوڑا ہم اپنے بات پہ یقین کریں، تھوڑا اپنے آپ پہ آئے کہ جنہوں نے گھر بنائے تھے، ہمارے بزرگ، دادا پردادا اور بزرگ جو بڑی حویلیوں میں رہتے تھے، آج وہ سب ان حویلیوں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور جہاں گئے ہیں وہاں سے تک کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ جہاں تھے وہاں کوئی ہمیشہ رہا نہیں ہے، اور جہاں گئے ہیں وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ تو ہم کو بھی یہاں سے جانا ہے اور واپس نہیں آنا ہے۔ تو جب ہم کو یہاں سے جانا ہے، واپس نہیں آنا ہے، تو پھر تیاری کس چیز کی کرنا چاہیے؟ آیا یہاں اکٹھا کرنا چاہیے یا جہاں جانا ہے وہاں اکٹھا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں یقین ہے جنت کا، ہمیں یقین ہے جہنم کا، ہمیں یقین ہے خدا پر، تو ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اس کے بعد علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یقین ہوتا، اگر تمہیں چیزوں کا، جو چیزیں میں جانتا ہوں، اگر وہ چیز تم جانتے ہوتے تو تم صحراؤں میں نکل کر کے گریا کرتے، فریاد کرتے، اپنے آپ کی
مذمت کرتے، اپنے مال کو چھوڑ دیتے، جانے دو، کیوں؟ یہ مال میں ساتھ لے جانے والا نہیں ہوں، جہاں مجھے جانا ہے مجھے اس کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ مال مجھے کیا روک رہا ہے؟ یہ دنیا مجھے کیا روک رہی ہے؟ یہ چیزیں تو میرے پیر کی زنجیریں ہیں، یہ چیزیں تو میرے پیر، مجھے ان زنجیروں کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے کو آزاد کرا لینا چاہیے۔ اس کے فرمانا چاہیے دیکھو اگر یہ چیز دیکھ لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس مبارک رمضان میں دعا کرنا چاہیے۔ جو مبارک رمضان کی دعا ہے، دعائے جو سحر کی دعا ہے، آپ اس پہ اللہ کی آپ دعا کو پڑھیں، اس پہ کیا دعا ملتی ہے؟ پروردگار مجھے وہ یقین عطا کر تاکہ اس کے لیے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جو میری قسمت میں تو نے لکھا ہے اس کے اللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مبارک راتوں میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، خدا ہمیں یقین کی دولت عطا کرے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا کام بدل جائے، ہماری آخرت بدل جائے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ خدا ہم سب کو بہترین کام کی توفیق عطا کرے اور بہترین ادا کرے۔ مبارک رمضان کی راتوں میں بہترین دعائیں کرے، خدا ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد